अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गज़ा इसराइल जंग को एक हफ़्ता हो चुका है। जंग अब नए फेज़ में यूँ दाखिल हो गई है कि दोनों साइड्स की मिलिट्री स्कीम भी समझ आने लगी है। दो ग्रुप भी रफ्ता रफ्ता वाज़ेह हो रही हैं। एक तरफ इसराइल, अमेरिका और मगरबी ममालिक ख़ुसूसन बरतानिया है, जबकि इसके मुकाबले में गज़ा से हमास, ईरान, शाम और लिबनान की हिज़्बुल्लाह है। और इस ग्रुप को रूस भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों रूस के पास भी यूक्रेन वाला दबाव कम करने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था। सबसे पहले हम इसराइली मिलिट्री स्कीम को देखते हैं। ये प्लानिंग उस वक्त खुलकर सामने आई कि जब इसराइल ने गज़ा के 11 लाख शहरियों को निकल कर साउथ में जनूबी गज़ा में चले जाने का कह दिया। दरअसल इसराइल चाह ये रहा है कि वो गज़ा की पट्टी के शुमाली इलाके, जिसमें गज़ा सिटी है और जो दुनिया का सबसे गुंजान आबाद इलाका है, इसे खाली करवा कर वहाँ 2 से 3 लाख पैदल फ़ौज दाखिल कर दे, फिर एक एक घर और बिल्डिंग को तलाशी के मरहल से गुजारे, या फिर जिसे चाहे तबाह करके फर्श कर दे, और फिर एक सर्च ऑपरेशन के ज़रिए गज़ा में हमास की बनाई हुई वो तमाम सुरंगें तलाश की जाएं कि जिनसे हमास के लोग असला और खाने पीने की चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। याद रहे दोस्तों कि गज़ा चूँकि 16-17 साल से चारों तरफ से मुहासरे में है, तो यहाँ वो सब कुछ मंगवाने के लिए कि जो इसराइल जहाँ नहीं आने देता, कि जिनमें अद्वियात और पानी साफ़ करने के आलात समेत सीमेंट केमिकल तक शामिल हैं, वो मंगवाने के लिए हमास ने ज़ेर ज़मीन सुरंगों का एक जाल बिछा रखा है। और ये सुरंगें गज़ा के अंदर मुख्तलिफ जगहों से होती हुई मिस्र समेत इर्द गिर्द कई जगहों में खुलती हैं। इन सुरंगों में रोशनी और ऑक्सीजन का भी किसी हद तक इंतज़ाम होता है, और इसराइल जब फ़िज़ाई बमबारी करता है तो हमास के जंगजू इन्हीं सुरंगों में छुपते हैं। तो 7 अक्टूबर के अलग से ऑपरेशन में जो 130 के करीब इसराइली शहरी और फ़ौजी हमास ने पकड़ी हैं, वो भी यकीनन इन्हीं सुरंगों में मुख्तलिफ मकामात पर छुपाए गए हैं। तो अब इसराइल की प्लानिंग ये नज़र आ रही है कि वो पहले गज़ा की पट्टी में से शुमाली हिस्से में वाक़या गज़ा सिटी को ग्राउंड करेगा, इसे मैक्सिमम तबाही से दो चार करेगा, और फिर एक एक सुरंग को तबाह करने के बाद गज़ा के सौदर्न पार्ट की तरफ बढ़ेगा, और उस वक्त वो साउथ के लोगों को निकल जाने का आर्डर करेगा, ताकि यहाँ भी एक एक हाइड आउट और सुरंग को ढूंढ कर तबाह कर सके। इस तरह अपने तौर पर वो ये दिखाएगा कि उसने हमास की सुरंगें ख़त्म कर दी हैं, और इस मलिया मेड कंक्रीट के खंडरों में वो यकीनी बनाएगा कि यहाँ कम से कम लोग वापस आएँ, जैसा कि इससे पहले वो 5.9 मिलियन फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ जो फ़लस्तीन से बाहर हैं उन्हें आने से रोक रहा है। लेकिन जब इसराइली फोर्सेस गज़ा के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये सर्च ऑपरेशन कर रही होंगी तो मुमकिन है कि शाम और लिबनान की तरफ से इस पर हिज़्बुल्लाह का हमला भी हो जाए। तो इसी से इसराइल को बचाने के लिए 12वीं अमरीकी बहरी बेड़े और रॉयल ब्रिटिश नेवी के शिप्स और जासूस जहाज़ बहर रोम में इसराइली सरजमीन के करीब आ चुके हैं। ये सब ख़ास तौर पर ईरान पर चेक रखने के लिए है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों यानी शाम और लिबनान में से अगर कोई भी ऐसा बड़ा अटैक करता है जो इसराइल को नुकसान पहुंचा सके, तो वो ईरान की मदद के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि शाम में कई निजी मिलिशियाज़ और लिबनान की हिज़्बुल्लाह दोनों ईरानी माली और फ़ौजी मदद के बगैर चल ही नहीं सकती। तो अमरीकी बहरी बेड़े और रॉयल ब्रिटिश नेवी के करीब मौजूद होने से इसराइल को उम्मीद है कि ईरान किसी एडवेंचर से बाज रहेगा। सो एक तो ये कि इसराइल ने अपने इत्तेहादियों को गज़ा की छोटी सी पट्टी पर हमले से पहले बुलाकर पीछे खड़ा कर लिया है, और दूसरे नंबर पे उसने इमरजेंसी अस्पताल भी तैयार करना शुरू कर दिए हैं, और उसने एक बंकर नुमा पार्किंग में एक बड़ा अस्पताल 36 घंटे में तैयार कर लिया है। हाइफा में साहिल के साथ कायम इस इमरजेंसी अस्पताल में 2000 बेड्स का इंतज़ाम है। दोस्तों गो कि ये मिलिट्री हॉस्पिटल गज़ा से 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स यहाँ ज़ख्मियों को पहुँचाने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगी। तो जंग से पहले उन्होंने अपने दिफा और इमरजेंसी का बंदोबस्त कर लिया है। इन सारे इंतज़ामात में ये बात कि इसराइल अपने हॉस्टेजेस, अपने शहरी और फ़ौजी जो कि 130 से ज़्यादा हैं, उन्हें कैसे आज़ाद करवाएगा, तो इस पर भी इसराइल का प्लान ए तो वाज़ह हो चुका है, और वो ये कि गज़ा के 22 लाख लोगों का पानी, बिजली और खुराक बंद कर दिया जाए, जो कर भी दिया गया है, क्योंकि गज़ा पर इसराइल का ही मुहासरा है। फिर ये सब कुछ उस वक्त तक बंद रखा जाएगा कि जब तक हमास वाले एक एक यरगमाली, एक एक हॉस्टेज को रिहा नहीं कर देते। लेकिन क्या ये प्लान कामयाब होगा? दोस्तों तारीख़ और हमास का माइंड सेट देखें तो इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, जिसका मतलब है कि इसराइल के पास इसका कोई प्लान भी ज़रूर है, जैसा कि हॉस्टेजेस की परवाह ही ना की जाए और हमास के खात्मे या गज़ा को खाली करवाने पर ज़्यादा जोर दिया जाए। वैसे आपके जहन में रहे कि इस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन मिडल ईस्ट और दुनिया भर के लीडर से बात करने और मिलने में मसरूफ़ हैं। वो फौरी तौर पर मग़वियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब दोस्तों ये तो इसराइल की प्लानिंग है, लेकिन इसके मुकाबले में हमास की प्लानिंग क्या होगी?
ان کی ابتدائی پلاننگ تو یہ تھی کہ مغویوں کو پورے غزہ میں زیر زمین پھیلا دیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اسرائیل اپنے فوجیوں اور شہریوں کو بچانے کے لیے اندھا دھند بمباری نہیں کر سکے گا، بلکہ زمینی فوج بھی غزہ میں داخل نہیں کرے گا کہ اس دوران اس کے اپنے شہری بھی مارے جانے کا امکان ہوگا۔ لیکن حماس کی 7 دن کی پلاننگ اور جو الجزیرہ کو ان کے سپوکس پرسن انٹرویو دے رہے ہیں، اس سے ایک اور پلاننگ بھی سمجھ آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ حماس اسرائیل سے ایک گوریلا جنگ کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہے۔ دوستو، دراصل ہر گوریلا سٹائل میں لڑنے والی تنظیم کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی دشمن بڑی فوج کو کسی طرح گھیر گھار کر اپنے علاقے میں کنکریٹ کے جنگل میں لے آئے، کیونکہ ایک بار اگر کوئی بڑی فوج کسی دوسرے کی سرزمین پر شہری علاقوں میں اس طرح گھس جائے کہ اسے گلی گلی جنگ کرنا پڑے، تو اس کی ہلاکتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک ایک تباہ شدہ عمارت، کوئی بھی ٹوٹی ہوئی ایک دیوار بھی پورا بنکر بن جاتی ہے۔ پھر یاد رہے کہ گوریلا جنگ کا فائدہ سب سے زیادہ اسی کو ہوتا ہے جو اس علاقے میں رہتا ہو، کیونکہ میدان جنگ سے وہی سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے، سو وہ حملہ آور فوج سے بہت بہتر لڑائی لڑ سکتا ہے۔ حملہ کر کے کہاں چھپنا ہے یہ سب سے زیادہ اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ تو حماس پلاننگ کے مطابق جیسے ہی اسرائیل غزہ میں پوری طرح داخل ہوگا، اس کے جتنے زیادہ فوجی آن گراؤنڈ ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ اس میں دھنستا چلا جائے گا۔ تو یہ حماس کا پلان بی لگتا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کے ایک ایک انچ پر مزاحمت دی جائے، کیونکہ اس سے یرغمالیوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مزید اسرائیلی فوجی گرفتار بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بات اتنی عیاں کھلی ہوئی دنیا کے سامنے ہے، تو اسرائیل کی ویل ٹرینڈ آرمی کو بھی پتہ ہے کہ گوریلا جنگ اس کے لیے مشکل ثابت ہوگی۔ اس کے لیے اسرائیلی فوج کے پاس کیا انتظام ہوگا؟ دوستو، ابھی تک جو جنگ اسرائیل نے لڑی ہے، یعنی جو حملے اس نے نہتی شہریوں اور کھڑی رہائشی بلڈنگز پر کیے ہیں، ان سے ایک اور بات واضح ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اسرائیل اس جنگ میں بڑے پیمانے پر کیمیائی ہتھیار استعمال کرے گا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق اسرائیل اس وقت بھی وائٹ فاسفورس کی بمبارمنٹ سویلینز پر کر رہا ہے۔ یہ وہ کیمیائی ہتھیار ہیں جو انسانی جلد پر لگتے ہی جلنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ پانی یا کسی بھی ایسی چیز سے منجمد نہیں ہوتا۔ اسے روکنے کے لیے آکسیجن روکنا پڑتی ہے، جو کہ ظاہر ہے نہیں روکی جا سکتی، کیونکہ فضا میں ہر طرف تو آکسیجن ہے۔ سو اسرائیل کی اس جنگ میں ناکامی سے بچنے کے لیے یہ سکیم نظر آ رہی ہے کہ وہ پہلے بلڈنگز گرائے گا، پھر وائٹ فاسفورس کی مدد سے اس جگہ کو کلیئر کر کے اور اپنی فورس کو حفاظتی انتظام کے ساتھ اس جگہ پر داخل کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال صرف دہشت گرد کرتی ہیں۔ اس کا استعمال عالمی قوانین کے خلاف ہے اور جنگی جرم ہے، اور اس پر عالمی عدالت میں مقدمہ بھی چل سکتا ہے۔ لیکن کیا کریں کہ اسرائیل یہ برطانوی اور امریکی مدد کے ساتھ کر رہا ہے۔ لیکن یہ سب کرنے سے اگر کسی کا خیال ہے کہ حماس ختم ہو جائے گی، تو جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ حماس تو ختم ہو جائے، لیکن وہ آئیڈیا کہ جس پر حماس بنی تھی وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ حماس دراصل اس بات کا خواب ہے کہ فلسطین عربوں کی سرزمین ہے اور اس پر عربوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ سو یہ آئیڈیا کسی ایک نام کی تنظیم سے ختم ہونے والا تو ہرگز نہیں۔ تو دوستو، اب ہم نے آپ کے سامنے دونوں فورسز کا ممکنہ پلان اور کاؤنٹر پلان رکھ دیا ہے، جس میں اسرائیل کی پہلی کوشش یہ ہے کہ غزہ کو خالی کروا لیا جائے اور پھر حملہ کیا جائے، اور یہ پہلے سٹیپ پر کسی حد تک ناکام ہو چکا ہے، اور وہ ایسے کہ مصر نے اپنی طرف سے یعنی جنوبی غزہ کی طرف جو واحد راستہ رفاح کراسنگ کا ہے، اسے مصر نے کھولنے سے انکار کر دیا ہے۔ مصری حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ کو خالی کروانا چاہتا ہے اور ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب غزہ کو 24 گھنٹوں میں خالی کرنے کا آرڈر کیا گیا تھا، تو اس وقت اس کی مراد یہ تھی کہ غزہ کے لوگ رفاح بارڈر سے مصر کے اندر چلے جائیں، لیکن مصر نے انکار کر دیا اور اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ شمالی غزہ سے جنوبی غزہ میں چلے جائیں۔ تو سوال یہ بھی ہے کہ مصر نے کیوں انکار کیا؟ تو دوستو، مصر کے مطابق وہ رفاح بارڈر صرف انسانی مدد کے لیے کھولیں گے، وہ اس لیے نہیں کھولیں گے کہ اسے خالی کر کے اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے۔ ویسے یہ الگ بات ہے کہ اب تک مصر نے جنوبی غزہ میں بھی یعنی اپنے بارڈر کے ساتھ ہی انسانی مدد پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اب تک کی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آنا چاہیے اور آتا بھی ہوگا کہ جس طرح اسرائیل کی مدد کو امریکی اور برطانوی جنگی جہاز پہنچ گئے ہیں، ایسے ہی غزہ کی فلسطین کی مدد کو باقی عرب ممالک کیوں نہیں آتے؟ پہلے اس کے بارے میں صورتحال دیکھتے ہیں اور پھر اس کا جواب جانتے ہیں۔ دوستو، عرب ممالک جو کہ عرب لیگ میں اکٹھے ہیں، ان کی تعداد 22 ہے، اور ان 22 ممالک کا ٹوٹل ایریا کوئی 1,30,00,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ اسرائیل کا محض 20,770 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے، اسے یوں سمجھیں کہ عرب لیگ کے ممالک کا 1% بھی یعنی 100 میں سے ایک حصہ بھی نکالا جائے تو وہ بھی اسرائیل سے کئی گنا بڑا ہوگا۔
اسرائیل عرب لیگ کے ٹوٹل جغرافیہ کا 0.15% بنتا ہے۔ اسی طرح آبادی میں عرب لیگ 400 ملین لوگوں کی طاقت رکھتے ہیں، جبکہ اسرائیل کی آبادی تو 1 کروڑ بھی نہیں ہے، محض 93 لاکھ انسان ہیں۔ پھر عرب ممالک تو غزہ کی زبان بھی سمجھتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور تیل کی طاقت بھی ہے، لیکن یہ پھر اتنے بے بس کیوں ہیں؟ یہ امریکہ، برطانیہ اور دیگر اسرائیلی اتحادیوں کی طرح غزہ کی مدد کو جہاز اور طیارے لے کر کیوں نہیں پہنچ رہے؟ تو اس کا بہت سادہ سا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عرب حکمران امریکی غلام ہیں، اس لیے وہ غزہ کی مدد نہیں کرتے۔ لیکن دوستو، اس کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے جو شاید آپ میں سے کچھ کے لیے بالکل نہیں ہو، وہ یہ کہ عرب ممالک اب فلسطین کے مسئلے کو اپنے پاؤں کی زنجیر سمجھنے لگے ہیں، اور عرب حکومتوں کی دلچسپی فلسطین میں ختم ہو چکی ہے۔ تو عربوں نے اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کا جو حل اب تک سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل 2 ریاستیں وجود میں آ جائیں اور ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں، لیکن حماس اس فارمولے کو نہیں مانتی اور وہ سارے اسرائیل کو ختم کرنے کا نعرہ لگاتی ہے۔ تو اب عرب ممالک کے لیے بہت بڑا سیاسی مسئلہ ہے کہ ایک طرف وہ عرب سرزمین کو اور فلسطین کے عربوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا جنگ کے علاوہ جو حل ان کے پاس ہے اسے حماس قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یعنی عربوں کے نزدیک عربوں کا مسئلہ اجمیوں نے یعنی فارسیوں نے ہائی جیک کر لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عرب حکمران اب فلسطین کے مسئلے کا حل اس طرح چاہتے ہیں کہ پہلے تو راستے سے حماس ایک طرف ہو جائے، لیکن پھر صورتحال مزید کمپلیکس اس طرح ہو جاتی ہے کہ فلسطین اور خاص طور پر غزہ کی پٹی میں حماس کی بہت زیادہ حمایت موجود ہے، اور یہاں حماس کی مقبولیت باقی فلسطینی دھڑوں سے زیادہ ہے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ لاسٹ الیکشن جو 2006 میں ہوئے تھے وہ بھی حماس ہی نے جیتے تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ حماس پورے اسرائیل کو ختم کر کے اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کروانا چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف عرب 2 ریاستوں کے حق میں ہے، یعنی اسرائیل اور فلسطین کو علیحدہ علیحدہ ریاست بنا دیا جائے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی وجہ کہ عرب ممالک کی فوجیں اس وقت حرکت میں نہیں آتی کہ جب غزہ پر اسرائیل کی فورسز اٹیک کے لیے آتی ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔